نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغیبۃ اشد من الزنا صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام، اللہ رب العزت نے ہر چیز کے آداب اور ہر چیز کا علاج اپنے پاک کلام میں ایمان والوں کے لیے، دنیا کے انسانوں کے لیے دے کر بھیج دیا۔ اگر ہم غور سے اس کلام پاک کو، اس قرآن مجید کو، اللہ کی لا ریب کتاب کو، جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی کتاب ہے قرآن مجید، اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے اور ان کو راہ سیدھی چلنے کے لیے اپنی کتاب عطا کی۔ ہر انسان کا اپنا ظرف ہے کہ وہ جتنا جس سے فائدہ اٹھانا چاہے، فائدے والی چیز سے۔ دنیا میں مختلف انسان ہیں، مختلف قسم کے مزاج کے لوگ ہیں۔ کوئی فائدے والی چیز کو سمجھ جاتا ہے، اس کو محسوس اور اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس چیز میں میرے لیے فائدہ ہے، اور کچھ لوگ اپنی کم ظرفی کی وجہ سے اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے ایک چیز کا حل بتایا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو، اجتنبوا بچو، کثیر من الظن بعض گمان میں سے، ان بعض الظن اثم، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو زیادہ گمان سے بچو۔ کیوں کہ ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہے جو تمہیں اندھیرے کی طرف لے جائے گی۔ ایک مسلمان بھائی کے بارے میں ایک ایمان والے کو اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ یہ بات آپ کو مثال سے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک شراب خانے کی جگہ ہے اور وہیں پر ایک رستہ بنا ہوا ہے۔ اب ایک دوسرا شخص دیکھتا ہے کہ یار فلاں شخص تو اتنا نیک ہے، یا فلاں شخص اتنا اچھے اخلاق والا ہے، مگر میں نے اس کو دیکھا تھا کہ یہ فلاں شراب خانے کے رستے سے آ رہا تھا، میرا گمان یہ ہے کہ کہیں یہ شراب لینے گیا ہے۔ اب دیکھو اس کا گمان دیکھو، اب اس کے ذہن میں یہ بھی آنا چاہیے تھا کہ یار شاید اس طرف والا رستہ بند ہو، یہ اس طرف والے رستے سے آ گیا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اس کا گمان ڈائریکٹ دوسرے کی منفی سوچ پر گیا
کہ یار یہ شراب خانے کی گلی سے آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شراب لے کر آ رہا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہے۔ اب دیکھو اس کی سوچ کے اوپر تھا، اس نے غلط سوچا تو اس پر اس کو گناہ بھی ملا اور اس کو گمان بھی غلط نکلا۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کہ اسم ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کرو کہ فلاں شخص کیا کر رہا ہے، فلاں شخص یہ رات کو کیا کرتا ہے۔ وہ الگ ہے اس سے کہ انسان اپنے بھائی یا کسی کے پیچھا کرے اس کی حفاظت کے لیے، وہ تو بڑا بھائی ہے، اس کی نگرانی کے لیے اس نیت سے نکلا ہوگا۔ دوسرے طریقے کے لیے اور طریقوں کے لیے جاسوسی کرنا جیسے عام میں معروف ہے، مشہور ہے، تو ان چیزوں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اجتنبوا، اجتناب کرو ایمان والو۔ ایک تو غلط گمان سے بچو، دوسرا جاسوسی نہ کرو، تیسرا جو اس نشست میں بیان کرنے کا مقصد ہے وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَغْتَبْ، غیبت نہ کرے تم میں سے بعضکم بعض، بعضا بعض کی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت جو ہے نا، غیبت یہ زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ایک انسان اگر نعوذ باللہ اللہ بچائے کسی غیر محرم سے، کسی انجانی عورت سے کوئی غلط حرکت کر لے، زنا کر لے، تو وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا یہ کسی مسلمان کی غیبت کرنا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ بات جو تم اپنے بھائی کے بارے میں کہو اور وہ اس میں نہ ہو تو یہ غیبت ہے۔ اور فرمایا صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر وہ بات اس میں ہو پھر؟ فرمایا تم نے پھر یہ اس کے اوپر بہتان لگایا ہے۔ یعنی انسان کو، مسلمان کو اپنے افعال، اپنے کردار، اپنے گفتار، ہر چیز پر نظر کرنی چاہیے۔ ہر کام کرے سوچ سمجھ کر کرے، یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس پر مجھے اجر ملے گا یا گناہ ملے گا۔ ضرورت نہیں ہے کسی کی غیبت کرنے کی، کسی کے بارے میں غلط گمان کرنے کی۔ ہر انسان اپنے اعمال، اپنے افعال اس کا ذمہ دار ہے۔ قیامت والے دن انسان سے پوچھا جائے گا اے میرے بندے کتنی عمر گزاری، کیا کیا کام دنیا میں کیے۔ جب انسان خود کلیئر ہوگا تو آگے والے کو بولنے میں بھی مزہ آئے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی خامی میرے اندر ہے اور جس کو میں کہہ رہا ہوں اس کو پتہ بھی ہے کہ خامی اس کے اندر بھی ہے، تو سامنے والے کے اوپر بات اثر نہیں کرے گی۔ جب ہمارے اندر کا یہ گند نکلے گا، جب ہماری روحانی تربیت ہوگی تو ہمارے ذہنوں میں آٹومیٹک اللہ کی طرف سے لوگوں کے بارے میں اچھے گمان، اچھے خیالات آئیں گے۔ آج یہ لڑائی جھگڑے فساد کیوں ہے؟ ادھر کی بات سنی، تحقیق نہیں کی، دوسرے کو جا کے بتا دی، جھگڑا ہو گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے فلاں نے جو کہا تھا وہ جھوٹ کہا تھا یا مذاق میں کہا تھا۔ بعض غلطیاں انسان کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کا وبال تمام لوگ بھگتتے ہیں اس کا۔ آج اگر میں اپنی زندگی میں تھوڑا غور کروں
کہ یار میں فلاں کے بارے میں جو بات کر رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، وہ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے. پیار سے، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اگر کوئی خامی ہو کسی کے اندر تو اس کو سامنے بلا کر، طریقہ یہی ہے کہ الگ چھپکے سے اس کو سمجھائے کہ میرے بھائی فلاں کام جو آپ کر رہے ہو شریعت میں غلط ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس کے رسول اس سے ناراض ہوتے ہیں. یہ طریقہ ہے. اب یہ نہیں کہ غیبت کرنے لگ جائیں، جاسوسی کرنے لگ جائیں اور اس کی باتیں اوروں کو بتانے لگ جائیں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. جب یہ 4 5 6 آدمی جب جمع ہو جاتے ہیں نا، تو آپ جب محفلوں میں آپ نے تجربہ کیا ہوگا، جب بیٹھ جاتے ہیں تو لازمی کسی نہ کسی کی غیبت ہوتی ہے. میرے بھائیوں، اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنے جو آپ نے نیکیاں کمائی ہے اس کی فکر کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں. ان کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے. حضرت کے پاس اس وقت توشے میں مٹھائی تھی غالباً. حضرت نے وہ مٹھائی لی، ان صاحب کو دی، کہا کہ جاؤ فلاں شخص کو یہ مٹھائی دے دو. اس نے عرض کیا کہ حضرت اس نے تو آپ کی غیبت کی ہے، آپ کے بارے میں غلط باتیں کی ہے. کہا اس نے میری غیبت کر کے اپنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں ڈال دی. تو اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنی نیکیوں کی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں. دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا پڑی ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، یہ بیماریاں ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. ہماری زندگیوں میں نیک کام نہیں ہے، برے کام زیادہ ہیں. یہ اپنی زندگیوں سے نکالیں، اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنی ظاہری اور باطنی بیماریوں کا علاج کریں. جو ہمارے اندر یہ روحانیہ بیماریاں ہیں، غیبت ہے، حسد ہے، چغل خوریاں ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.